الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ الہادیین المہدیین قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مقدس کے صدقے دکھیوں کے دکھ دور فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ بخشے، اسلام کا بول بالا فرمائے اور کشمیر کے مظلوموں کو اللہ آزادی نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہی، تو نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی انفرادی خصوصیت عطا کی، کسی کو تو نے اپنا کلیم بنایا، کسی کو خلیل ہونے کا شرف بخشا، کسی اس کے ساتھ تو نے مولا کرم یہ کیا کہ اسے خوبصورت آواز بخشی۔ یا اللہ، مجھے تو نے کون سی کوئی ایسی چیز عطا کی ہے کہ جو باقی انبیاء سے ممتاز ہو؟ تو مالک نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی۔ محبوب، تجھے میں نے ایک ایسی چیز عطا کی ہے کہ جو اور کسی کو عطا نہیں کی، وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں اور جب کبھی میرا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ضرور ہوگا۔ اس دنیا کے اوپر 24 گھنٹے 8 پہر ہر لمحہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے جاری کر دیا۔ جرمن کا ایک سکالر ہے فلپ کہٹی، مستشرق نے لکھا، تحقیق کرنے کے بعد اس نے کہا کہ پوری دنیا کے اوپر ہر وقت ہر لمحہ مسلمانوں کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، غیر مسلم تھا، لیکن جو بات حق تھی اس نے وہ کہہ ڈالی۔ دنیا کے اوپر اس وقت 59 اسلامی ممالک ہیں۔ سب سے پہلے اذان فجر انڈونیشیا کے اندر شروع ہوتی ہے۔ سب سے مشرق میں جو ملک اسلامی واقع ہے وہ انڈونیشیا ہے۔ فجر کی اذان وہاں شروع ہوتی ہے۔ اس کے 4000 چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں، جاوا، سماٹرا وغیرہ۔ وہ چلتے چلتے اذان کا سلسلہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے تک ان دونوں ملکوں میں جاری رہتا ہے، پھر آگے چلتے چلتے اگلے ممالک تک پہنچتا ہے۔ بحر اوقیانوس تک پہنچتے پہنچتے 9.5 گھنٹے بیت جاتے ہیں، لیکن فجر کی اذان ختم نہیں ہوتی۔ 9.5 گھنٹے تک مسلسل اذان فجر ہی ہوتی رہتی ہے۔ ابھی ادھر اذان فجر جاری ہوتی ہے، ادھر سے ظہر کی اذان شروع ہو جاتی۔ ابھی ظہر کی اذان ادھر ختم نہیں ہو پاتی، ادھر سے
اذان عصر شروع ہو جاتی ہے، ابھی عصر کی اذان ختم نہیں ہوتی، مغرب کی اذان شروع ہو جاتی ہے، ابھی مغرب کی اذان جاری ہوتی ہے کہ پیچھے سے عشاء کی اذان شروع ہو جاتی ہے، عشاء کی اذان ابھی ختم نہیں ہوتی، فجر کی اذان پھر شروع ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے 8 پہر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دی ہے۔ یہ وعرفان اللہ کا ذکر کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ امریکی سائنسدان جو سب سے پہلے چاند پہ گیا تھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ۔ جب وہ چاند کا ٹور کاٹ کے واپس آیا تو مختلف ملکوں نے اس کی دعوت کی۔ جب وہ مصر میں گیا تو اس نے رات ایک ہوٹل میں بسر کی۔ سحری کے وقت اس کے کان میں جب فجر کی اذان کی آواز پڑی تو وہ بے چین ہو کے اپنے کمرے سے باہر نکلا، ہوٹل کے لان میں ٹہلنے لگا، آواز پہ غور کرتا ہے۔ ہوٹل کے سٹاف نے پوچھا مسٹر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ تو مجھے کوئی نہیں، لیکن یہ آواز کیسی ہے جو آ رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی اذان ہے، مسلمانوں کو پریئر کے لیے، عبادت کے لیے بلانے کے لیے ایک آواز ہے جس کو وہ اذان کہتے ہیں۔ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت میں زمین پر ہوں یا میں چاند پر ہوں۔ پوچھا کیا ہوا میاں؟ اس نے کہا جب میں چاند پہ گیا تھا تو یہی آوازیں مجھے وہاں بھی سنائی دی تھی، زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے لے کے لامکان تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ کلمے کے اندر 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ پہلا جز توحید پر مبنی ہے، دوسرا جز رسالت پر مبنی ہے۔ ایک بندہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے یا یہودی یا کوئی کافر ہے، موت کے وقت وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے، پورا کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں، ایک جز پڑھنے کا ٹائم ہے، یا پڑھ لے لا الہ الا اللہ یا پڑھ لے محمد الرسول اللہ۔ مرتے وقت اس نے پہلا جز پڑھا لا الہ الا اللہ اور مر گیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں وہ لا الہ الا اللہ کے بعد عیسیٰ روح اللہ کہنے جا رہا تھا، یا وہ لا الہ الا اللہ کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کہنے والا تھا، یا آدم صفی اللہ کہنے جا رہا تھا۔ اس لیے پتہ نہیں وہ کیا پڑھنے والا تھا، لیکن اس بندے نے بجائے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اس نے دوسرا جز پڑھ لیا، پڑھا محمد رسول اللہ، مر گیا۔ پہلا جز نہیں پڑھا، علماء فرماتے کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ دوسرا جز ایسا جامع جز ہے جس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے۔ پہلے میں صرف توحید ہے، رسالت نہیں۔ صرف توحید سے کام نہیں بنتا، رسالت کا نور آئے تو پھر کام بنتا ہے۔ اس نے جب پڑھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، یہ بات تو عیسائی بھی کرتا ہے، یہ بات تو یہودی بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان نہیں۔ مسلمان کب ہوگا؟ جب کہے گا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس نے یہ جز پڑھا تو جز کا ترجمہ ہے اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کا ذکر آیا، توحید بھی آ گئی، رسول پاک کا ذکر آیا، رسالت بھی آ گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ صرف اللہ اللہ کرنے والا بندہ مسلمان نہیں، لیکن کوئی نبی کرے گا تو وہ مسلمان ہے۔ کس طرح کہ یہ نبی کا ہو گیا، نبی خدا کا ہے، یہ نبی کے وسیلے سے خدا کا ہو گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے نماز۔ نماز کے اندر 6 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر اولا، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 تشہد۔ یہ 6 چیزیں نماز کے اندر اگر پائی جائیں تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں۔ یہ مسئلہ بھی ہے، فقہی مسئلہ، اور غور کریں ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پہلا فرض نماز کا
تکبیر تحریمہ، اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا۔ ایک بندہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا، اس کو معافی ہے، لیکن صاحب قوت گویائی اگر کوئی بندہ اللہ اکبر کہے بغیر نماز میں چلا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہنا فرض ہے نماز کی پہلی تکبیر، تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض ہے قیام، چاہے ایک سیکنڈ کا چوتھا حصہ ہی قیام کیوں نہیں، قیام فرض ہے۔ نمبر 3 قرات، مطلق قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ نماز میں فرض ہے۔ نمبر 4 رکوع، رکوع کے بغیر نماز نہیں۔ نمبر 5 سجدہ، سجدے کے بغیر بھی نماز نہیں۔ نمبر 6 آخری تشہد۔ یہ 6 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، ان کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ 14 چیزیں واجب ہیں، ان کی تفصیل الگ ہے۔ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، فرض چھوٹ جائے تو اس کا کوئی سجدہ سہو نہیں، نماز ہوگی نہیں۔ نماز کے فرائض میں سے 6واں فرض ہے آخری تشہد۔ تشہد کیا ہے؟ بندہ اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھ کے تشہد کی شکل میں بیٹھ کے پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری ساری قولی، فعلی، بدنی، مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر میرا سلام ہو۔ امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ جب امتی نماز پڑھے تو سلام پہ جب پہنچے تو اس طرح سلام پڑھے، وَأَحْدِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخِّصُ الْكَرِيمَ ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ۔ وہ اپنے نبی پر سلام پڑھنے سے پہلے اپنے نبی کو اپنے دل میں حاضر سمجھے، تشریف فرما سمجھے، پھر نبی کا نقشہ ذہن میں پکائے اور پھر ادب سے کہے کہ اے نبی تم پر میرا سلام ہو۔ یہ امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ حضور پہ سلام نہیں پڑا تو تشہد نہ ہوا، تشہد نہ ہوا تو 6واں فرض نہ ہوا، 6واں فرض نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی۔ غور فرمائیں کہ عام کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے آج کہا السلام علیکم، نمازی نے دل میں کہہ دیا وعلیکم السلام، یا زبان سے کہہ دیا وعلیکم السلام، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی کے سلام کا جواب دینے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی کو سلام کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ہے، جو کوئی مرضی ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو سلام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس کے سلام کا جواب دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ غور تو کریں، کسی کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کو سلام نہ کرے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ حضور کی عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی ذات پر سلام پڑھنا امت پہ فرض کر دی ہے، وہ بھی نماز کے اندر۔ اور 4 رکعتوں کی آپ نے نیت کی، 4 رکعتوں کے اندر 2 بار تشہد آتا ہے، 1 بار تشہد پڑھیں تو 2 بار میرے آقا کا نام آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی، اور آگے جا کے پڑھتا ہے واشہد ان محمدن عبدہ، 2 بار آیا نا۔ 1 بار اتحیات پڑھیں تو 2 بار حضور کا نام آتا ہے، 2 بار اتحیات پڑھیں تو 4 بار آیا، 4 مرتبہ ذکر آیا۔ 2 تشہدوں میں درود ابراہیمی پڑھا تو 4 بار وہاں بھی میرے آقا کا نام آ گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 4 اور 4 8 رکعتیں ہیں 4، پر آمنہ کے لال کا ذکر ہے 8 بار۔ یہ جوش خطابت نہیں، آپ تجزیہ خود کریں کہ اللہ نے نماز کے اندر اپنے محبوب کے ذکر کو کیسے لازم کر دیا۔ 2 مرحلے ہو گئے، کلمہ اور نماز۔ حضور کا ذکر لازمی ہوا کہ نہ ہوا؟ اگر کلمے میں حضور کا ذکر نہیں کیا تو کلمہ نہ ہوا، نماز میں حضور کا ذکر نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ تیسرا مرحلہ ہے قبر کے سوالات۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے،
پہلا سوال ہوگا من ربو کا. حضور فرماتے ہیں فرشتے پوچھیں گے او قبر میں آنے والے تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال آخری بھی ہے اور لازمی بھی ہے. یہ تیسرے سوال کی تفصیل حضور نے خود بیان فرمائی. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 184 کتاب الجنائز. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. حوالہ چیک کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان کے اندر اپنے بارے میں حضور نے اپنی شان بیان فرمائی. واہ صدقے جائیں، جب آمنہ کا لال اپنی شان خود بیان کرتا ہوگا تو کیا اس وقت منظر جاتا ہوگا. تیسرا سوال حضور فرماتے ان العبد اذا بدی فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان فیقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فاما المؤمن فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ فیقال لہ انظر الى مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعد من الجنہ فیراہم جمیعا قال اما المنافق او الکافر فیقال لہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل فیقول لا ادری کنت اقول ما یقول الناس فیقال لا دریت ولا تلیت ویضرب بمطارق من حدید ضربۃ فیسیء صیحۃ یسمعها من یلیہ غیر الثقلین او کما قال رسول الثقلین. آقا کریم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، کوئی شخص جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اس کے ساتھی جب اس کو دفن کر کے واپس پلٹ کے جاتے ہیں تو قبرستان 4 ایکڑ کا کیوں نہیں، 5 ایکڑ کا کیوں نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، آمنہ کے لال فرماتے کہ وہ میت اپنی قبر کے اندر اپنے واپس جانے والے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز بھی سن لیتی. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ پورے قبرستان کے اندر کسی درخت پر بیٹھی چڑیا بولے یا نر بولے، میت کو قبر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نر بول رہا ہے یا مادہ بول رہی ہے. اتنی قوت تیز ہو جاتی ہے اس مردے کی. وہ مردہ جب اپنی ماں کے شکم میں تھا اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. دنیا پہ آیا قوت اور بڑھ گئی. ایک بندے کو یہاں پر لٹائیں، وہ بندہ زندہ ہے، مرا نہیں، جاگ رہا ہے، سویا نہیں. ایک بندے کو گلی سے گزاریں، یہ 20 فٹ کے فاصلے پہ گلی موجود ہے، یہ بندہ زندہ یہاں لیٹا ہے، جاگ رہا ہے. پوری قوت کے ساتھ وہ سنیں، اسے نہیں پتا چلے گا گلی سے کون گزرا ہے. لیکن وہ قبر جس کے اندر سوئی کے نکے کے برابر بھی سوراخ نہیں، 3 کپڑوں میں لپیٹا گیا، کان میں روئی ڈالی گئی، ناک میں روئی دے دی گئی، اس کی قوت اتنی تیز ہو گئی کہ وہ ساتھی کے جوتے کی آواز سن لیتا ہے، حالانکہ جب وہ اپنی ماں کے شکم میں تھا اسے کچھ بھی سنائی نہ دیتا تھا. دنیا پہ آیا قوت تیز ہو گئی، قبر میں گیا اور تیز ہو گئی. لیکن میں پوچھتا ہوں اپنے آقا کے بارے میں ایمانداری سے بتانا کہ جو نبی اپنی ماں کے شکم انور میں تقدیر لکھنے والے فرشتوں کے قلم کی آواز سن لیتا تھا، وہ دنیا پہ آیا، میرے محمد کی قوت اور تیز ہو گئی. میرے آقا اپنے مزار میں گئے، قوت اور تیز ہو گئی. لوگ درود اور سلام کی بات کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم امتی کے دل سے آب بعد میں نکلتی ہے، محمد کو خبر پہلے ہو جاتی ہے. میرے آقا کریم فرماتے عطاہ ملکان، پھر اس کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اس مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، فیقولان، اسے فرماتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. حضور کا باقاعدہ نام لیا جاتا ہے، بتائے سے پاک استی رسول عربی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. عاشق تو کہے گا ان کا میلاد کروایا کرتا تھا.
ان پہ درود پڑا کرتا تھا، دل کی سیج سجا کے سویا کرتا تھا کہ شاید آج مجھے آقا کا دیدار ہو جائے۔ اور پھر مزے کی بات، یہ آپ کو لطف بڑھائے گا بات سن کے، 1,00,000 بندہ بھی اکٹھا مر گیا، ایک پاکستان میں، ہندوستان میں، سنگاپور میں، چائنا میں، ہانگ کانگ میں، ہالینڈ میں، تھائی لینڈ میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، کوریا میں، جاپان میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، ہالینڈ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں 1,00,000 بندہ 7 براعظموں کے اندر اکٹھا مرا، اکٹھے جنازے پڑے گئے، اکٹھی قبریں بنی۔ رب العزت کی قسم 1,00,000 قبر میں میرا نبی بیک وقت جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اور سائنس نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے، سائنسی ایجادات نے اس مسئلے کو سمجھنا آسان کر دی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک نیوز کاسٹر کسی چینل پہ بیٹھ کے خبر دیتا ہے، خبر پڑھنے والا بندہ ایک ہے، دنیا گلوبل ویلیج ہے، اس کی تصویر 7 براعظموں کے اوپر لاکھوں ٹیلی ویژنوں کے اندر بیک وقت دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ بندہ ایک، ٹیلی ویژن لاکھوں، بندہ ایک، ٹیلی ویژن لاکھوں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں لوگوں، وہ سائنس کی ایجاد ہے کہ بندہ ایک، ٹیلی ویژن لاکھوں، ادھر میرے آقا کا اعجاز ہے کہ محمد عربی کی ذات ایک ہے، قبریں لاکھوں ہیں، محمد لاکھوں قبروں میں جلوہ دے رہا ہے۔ آج ایک ٹریکر سسٹم ہے، ٹریکر، آپ گاڑی میں ٹریکر لگواتے ہیں، خدا نہ خواستہ گاڑی چوری ہو جائے تو آپ کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی چوری ہو چکی ہے، بتائیں گاڑی کہاں ہے؟ تو کمپنی کراچی میں بیٹھ کے بذریعہ سیٹلائٹ بتا دیتی ہے کہ تمہاری گاڑی اس وقت موٹر وے کے اوپر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، اگر تم کہو تم گاڑی لاک کر دیں، گاڑی کو جام کر دیں، تو اگر مالک ہے ہاں گاڑی لاک کر دو، گاڑی جام کر دو، تو کمپنی کراچی میں بیٹھ کے گاڑی کو لاک بھی کر دیتی ہے، گاڑی کو جام بھی کر دیتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں سائنس زیادہ طاقتور ہے یا محمد کا موجودہ زیادہ طاقتور ہے؟ سیٹلائٹ کا تعلق سکائی سے ہے، سکائی کا معنی آسمان، سیٹلائٹ کا تعلق سکائی سے ہے اور محمد کا تعلق عرش الہی سے ہے۔ حضور بیٹھے مدینہ منورہ کے اندر ہیں، اللہ نے طاقت اتنی عطا کی ہے کہ میرے آقا اپنی مزار پر انوار میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا امتی کس حال میں اور کیا کر رہا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو ہوگا مومن وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیارے رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ مومن کہے گا یہ اللہ کے رسول اور برگزیدہ بندے ہیں۔ پڑھا لکھا مولوی، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر، عربی زبان و ادب کا ماسٹر، اسپیشلسٹ، دنیا پہ لوگوں کو گرامر پڑھاتا ہے، صرف، نحو، صیغے جانتا ہے، عربی بولنا جانتا ہے، سب کچھ آتا ہے، پر نبی سے پیار کرنا نہیں آتا۔ قبر میں جائے گا تو بولتی بند ہو جائے گی، زبان گنگ ہو جائے گی۔ دوسری طرف ان پڑھ بابا، چٹا ان پڑھ، الٹریٹ، جس کو ایک عربی کے لفظ کی پہچان کوئی نہیں، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، کچھ نہیں جانتا، پر محمد سے پیار کرنا جانتا ہے۔ جب حضور کے مدینے کی طرف منہ کرتا ہے تو اس کے سینے میں ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ وہ دنیا میں تھا، کوئی بابا مثال کے طور پہ کسی بابا جی کو لے لیں، عربی بول لیں، من ما اسمو کا، میں نہیں جانتا، بابا کہے گا کہ کیا بولی بول رہے مجھے نہیں آتی، کیا کہتے ہو؟ ما اسمو کا، تیرا نام کیا؟ بابے کو کوئی نہیں پتا۔ لیکن خدا کی قسم وہ چٹا ان پڑھ بابا جب جائے گا قبر میں، میرے مصطفیٰ توجہ کریں گے، دنیا پہ عربی نہیں آتی تھی لیکن قبر میں جائے گا، حضور نظر کرم فرمائیں گے، وہ عربی بول بول کے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دیتا چلا جائے گا۔ تو پھر ماننا پڑا، علم وچ نہ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، علم وچ نہ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، خشک علم
علامہ رومی نے کہا تھا خشک ملا اپنے منطق اور اپنی فلسفے پہ مان نہ کر، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ علامہ رومی کہا تھا اپنی کتابڑیاں آگ میں ڈال دے، یہ کتابڑیاں تیرا بیڑا نہیں پار کریں گی۔ علم و فلسفے والی کتابیں، منطق کی کتابیں، علامہ رومی کہتے اپنے دل کی سوئی مدینے والے کی طرف کر لے، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر فرشتے کہیں گے فَيُقَالُ لَهُ انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، ادھر دیکھ تو دوزخی تھا۔ جب وہ قبر کی دیوار میں دیکھے گا تو اس کو دوزخ کا گڑھا نظر آئے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، ایک قبرستان اکٹھی قبریں، ویسے جنت کروڑوں میلوں دور، جہنم لاکھوں میلوں دور۔ اللہ کی قدرت ہے، یہ قبر بدکار کی ہے، ادھر دوزخ کا منظر ہے، یہ 7 قبر نیکوکار کی ہے، وہ جنت کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، مالک ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ کہے گا فرشتوں سے کسے کہو دیکھ تو جہنمی تھا، یہ بات مجھے کہنے دو، کوئی اعتراض نہ کرے۔ فرشتے کہیں گے آج تیری توحید تیرے کام نہیں آئی، آج تیرا دین تیرے کام نہیں آیا، تیری نیکی تیرے کام نہیں آئی، قد ابدلک اللہ بہی مقعد من الجنہ۔ فرشتے کہیں گے آج کوئی چیز تیرے کام نہیں آئی، فقط کالی کملی والے کی نسبت نے آج تجھے جہنم سے نکال کے جنت کے باغوں کا وارث بنا دیا ہے۔ بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، ایک لفظ اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فَيُقَالُ لَهُ انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك اللہ بہی مقعد من الجنہ فیراہ مجمیہ۔ وہ دونوں ٹھکانے دیکھے گا، دوزخ بھی اور جنت بھی۔ پھر نبی کی نسبت یاد آئے گی، پھر دل سے کہے گا صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، آقا میں تم پہ صدقے جاؤں، واری جاؤں، میری ساری نسل تجھ پر قربان ہو جائے، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو جائے، آقا کرم کر دیا، میرا بیڑا آج پار کروا دیا۔ میرے آقا فرماتے فَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْكَافِرُ، کہ جو ہوگا منافق جو ہوگا کافر، اسے فرشتے پوچھیں گے ما كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتے پوچھیں گے بتا اس پاک ہستی رسول عربی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ منافق کہے گا، کافر کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ منافق کہے گا میں نہیں جانتا۔ کنت اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں وہ کہتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اور تیرا خانہ خراب ہو جائے، نہ تو نے خود نبی کے مقام میں غور کیا، نہ تو نے کسی اللہ والے کا دامن تھاما، اور تیرا خانہ خراب ہو جائے۔ اگر کسی اللہ والے کا دامن تھاما ہوتا تو آج تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ سردار شاہ نے اسی لیے کہا تھا ان دعا جہانہ وچ کمی کوئی نہیں، جدا نال حضور دے سنگ ہووے۔ ان دعا جہانہ وچ کمی کوئی نہیں، جدا نال حضور دے سنگ ہووے۔ انہوں اشر دے روز دا غم کیے، جنہوں یار منامن دا ٹنگ ہووے۔ ٹلی وانگ ٹن کے اندر محفلان دے، سچے گراں دا جیڑا ملنگ ہووے۔ سردار انہوں نکیرہ پچھنا نہیں جدے کفن تے پیر دا رنگ ہووے۔ پیر ہو داتا گنج بخش علی حجویری ورگا، پیر ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا، پیر ہو جماعت علی پوری جیسا، پیر ہو مہر علی تاجدار گلڑا جیسا، اس نے مرید کے سینے کے اندر یہ جواب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا۔ حضور قبر میں آئیں گے، حضور قبر میں آئیں گے، حضور آئے کے بعد میں امتی پہلے بتا دے گا یہ میرے آقا تشریف لے آئے۔ فرشتے کیا کریں گے؟ وہ یضربو بمطارق من حدید ضربۃ فیصیح صیحۃ یسمعها من یلیہ غیر ثقلین۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے اتنی بڑی گرز ہوگی ان کی ہاتھوں میں، یوں اٹھائیں گے اور زور کے ساتھ اس کے سر پہ دے ماریں گے۔ جس نے نبی کو نہیں پہچانا وہ چلائے گا، چیخے گا، روئے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں سوائے جن و بشر کے ہر قریب والی مخلوق اس کی آہو بکا کو سنیں گی، وہ روئے گا۔ حضرات میں نے 4 مرحلے بیان کیے تھے۔ پہلا مرحلہ تھا کلمہ، بتائیں یار کا ذکر لازم ہے یا نہیں؟ نماز میں مصطفیٰ کا ذکر فرض کیا گیا کہ نہیں؟
اللہ نے قبر کے اندر بھی یار کے ذکر پر نجات کا دار و مدار قائم کر دیا ہے. جو مصطفیٰ کو نہیں پہچانے گا اس کی قبر میں نجات نہیں ہوگی. وقت تو ویسے اوپر ہوگا, اگر تم اجازت دو تو چوتھا مرحلہ بیان کر لیں. یہ سارا پار بار جو میرے تے ہونا ہے میں تو پھڑ کے اگے کر دینا کمیٹی دے کے بعد پھر کہو ذرا سبحان اللہ. پھر صرف 5 منٹ کے اندر گفتگو مکمل کرتا ہوں, ایک بار کہیں سبحان اللہ. چوتھا مرحلہ ہے قیامت کے حالات. قیامت کا دن جب ہوگا تو اس کی مقدار ہے وَقَانَ مِقْدَارُ 50,000 سَنَةٍ. اللہ فرماتا ہے وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. تن پہ کپڑا کوئی نہیں, نبیوں کے علاوہ باقی ساری انسانیت ننگی ہوگی. نبیوں کو اللہ جنتی حلے پہنائے گا پر باقی لوگ بے لباس ہوں گے. لوگ آئیں گے, حشر کا دن ہے, سوا نیزے پہ سورج, زمین تانبے کی, کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ناف تک, کوئی کندھوں تک, کوئی ان لوہوں تک. لوگ کہیں گے نفسی نفسی, ہائے میری جان, ہائے میری جان. دودھ پلانے والی ماں کہے گی یا اللہ میرا یہ بچہ دوزخ میں ڈال دے, مجھے دوزخ سے بچا لے. ماں سے بڑا رشتہ کس کا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. بیوی بچے منہ موڑ جائیں گے, سجن ساتھی دشمن بن جائیں گے. لوگ پیاس کے مارے زبانیں بار لٹکی ہوئی ہوں گی. لوگ ہزاروں سال تک کھجل ہوتے رہیں گے. پھر لوگ مشورہ کریں گے چلو یار حضرت آدم کے دروازے پہ جائیں, ان سے کہیں کہ بیڑا پار کروا دیں. ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے دروازے پہ جائیں گے, کہیں گے آدم آپ ہمارے ابا جی ہیں, سفارش کر دو نا. تو وہ کیا کہیں گے, آج اللہ کو بڑا غصہ ہے, اللہ جلال میں ہے, میں اس کو باز نہیں دے سکتا. اذهبوا الی غیری, کسی اور دروازے پہ جاؤ. لوگ کھجل ہوتے رسوا ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم کے دروازے پہ آئیں گے. ابراہیم تم اللہ کا خلیل ہو, سفارش کروا دو. وہ بھی کہیں گے خلیل تو ہوں, اس کے لیے میں نے آگ میں چھلانگ لگائی, پتر میں نے ذبح کیا, میں نے ہجرت کی, لیکن وہ غصے میں ہے, اسے میں آواز نہیں دے سکتا. اذهبوا الی غیری, جاؤ جا کے کسی اور بوہے پہ جاؤ, اور دروازہ تلاش کرو. لوگ چلتے چلاتے حضرت موسیٰ کے دروازے پہ آئیں گے, اور تم کلیم اللہ ہو, ہماری سفارش کرو. وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور دروازے پہ جاؤ, اللہ بڑے جلال میں ہے, اسے آواز دینا میرے بس میں نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے. جاؤ جاؤ کسی اور دروازے پہ جاؤ. لوگ چلتے چلاتے پھرتے پھراتے حضرت عیسیٰ کے بوہے پہ آ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں آ جاؤ, سفارش تو نہیں کر سکتا لیکن ایک در تمہیں بتاتا ہوں, تمہارا وہاں جا کے کام بن جائے گا. لوگ کہیں گے وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے. اور پھر نبی کے دروازے پہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کیا یا حیو یا قیوم, نہیں, جو کہتے ہیں نعرہ لگانا جائز نہیں رسالت والا. نبی کو یا رسول اللہ نہ کہو, یہ شرک ہے. انہیں پوچھو اگر یہ شرک ہے تو یہ شرک قیامت کے دن اللہ خود کروا رہا ہے. یا حیو یا قیوم کوئی نہیں کہہ سکے گا, یا اللہ کوئی نہیں کہہ سکے گا. نبی ڈریں گے, تھر تھر ڈریں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ دروازے پہ جا کے کیا کہیں گے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کہو تم بھی یا رسول اللہ. ہم جلوس نکال کے نا, جلوس نکال کے اس کی پریکٹس کر رہے ہیں, اس جلوس کی پریکٹس کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. آج نعرہ لگائے گا تو کل قیامت کو نعرہ زبان پہ آئے گا, اگر آج نہیں لگایا تو کل بھی زبان پہ نہیں آئے گا. بیوی جس کے لیے ہم بڑے پاپڑ بیلتے ہیں, بال بچے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں, لیکن قیامت کے دن بیوی بھی منہ موڑ جائے گی. اولاد دشمن بن کے گریبان پکڑ کے کھینچ کے اللہ کے دربار میں لے جائیں گے, یا اللہ یہ حرام کھلاتا تھا, ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے, اس کو ڈال دوزخ میں. لیکن وہ مصطفیٰ جس کے لیے سال کے بعد تو لنگر پکا کے ایک محفل میلاد کرواتا ہے, ان کا فرمان سن. میرے آقا فرماتے اللہ نے ہر نبی سے کہا تھا کہ کوئی ایک دعا کر. ہر نبی کو اللہ نے کوٹا دیا دعا کا, ہر نبی نے دعا کی, اللہ نے دعا قبول بھی کی. کسی نے کہا یا اللہ میری قوم بڑی نافرمانہ, غرق کر دے, اللہ نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا. کسی نے کہا یا اللہ میرے لیے لوہا موم کر دے, اللہ نے لوہا موم کر دیا. کسی نے کہا یا اللہ میرا بھائی اس کو نبی بنا دے, اللہ نے بھائی کو نبی بنا دیا. ہر نبی کو اختیار ملا دعا کا, ہر نبی نے دعا کی, قبول بھی ہوئی.
اللہ نے اپنے یار سے بھی کہا تھا سونیا تو بھی کوئی دعا کر میں قبول کروں گا. میرے آقا فرماتے پر میں نے دعا نہیں کی. آقا تم نے دعا کیوں نہیں کی؟ فرمایا میں نے دعا سنبھال کے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو میں کہوں گا یا اللہ میری دعا ہے نا؟ اللہ فرمائے گا ہاں محبوب دعا ہے. یا اللہ کروں؟ اللہ فرمائے گا کر. یا اللہ قبول کرے گا؟ اللہ فرمائے گا سونے کیسی باتیں کرتا ہے، جب دوسروں کی قبول کرتا ہوں تیری کیوں نہیں کروں گا؟ حضور عرض کریں گے یا اللہ ہر نبی نے دعا کی اپنے لیے، میں نے دعا نہیں کی. مجھے پتھر مارے گئے، مجھے فرشتوں نے کہا کہ تم اشارہ کرو ہم پوری بستی کو غرق کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں. میرے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، میں نے بد دعا نہیں کی. میرے راستے میں گڑھے کھودے گئے، میں نے بد دعا نہ کی. میرے اوپر خون کی بالٹیاں انڈیلی گئیں، میں نے بد دعا نہ کی. 2 مہینے میرے گھر میں چولہا نہ جلا، کھجور پانی پہ گزارا کرتا رہا، میں نے دعا نہ کی. اگر میں بھی دعا کرتا میرا دشمن غرق ہو جاتا. میں بھی دعا کرتا میرے لیے سونے چاندی کی ندیاں بہ نکلتی. میں نے دعا سنبھال کے رکھی ہے. آقا دعا ہے کیا؟ حضور عرض کرتے قیامت کا دن ہوگا، میں کہوں گا یا اللہ میری دعا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہاں ہے. یا اللہ کروں؟ اللہ فرمائے گا کر، قبول ہوگی. اللہ کہے گا جب دوسروں کی کرتا ہوں تیری کیوں نہیں کروں گا؟ تو دعا کر تو صحیح. تو حضور عرض کریں گے یا اللہ میں نے پتھر کھائے تیری خاطر، احد میں گیا تیری خاطر، طائف میں لہو لہان ہوا تیری خاطر، اور تیری خاطر میرے گلوں میں چادریں ڈالی گئیں، بٹنے دیے گئے، مجھے ستایا گیا، مجھے تڑپایا گیا، بھوک میں نے اختیار کی. یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں دعا کرتا، میری دعا یہ ہے کہ میری اس گناہگار امت کے قیامت کے دن بیڑا پار فرما دے. آج کے بتاؤ اس نبی پہ قربان نہ ہو جائیں جو اتنا لاجپال نبی ہے. تو میرے مصطفیٰ فرماتے لوگ چلتے چلاتے حضرت عیسیٰ کے بوہے پہ آئیں گے. عیسیٰ کہیں گے چلے جاؤ محمد عربی کے دروازے پہ. حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے محمد مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر چھوٹا بڑا اپنا بیگانہ گناہگار نیکوکار ولی رسول پیغمبر سارے جا کے نبی کے دروازے پہ کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور سفارش کر دو ہماری. سب نے کہا تھا اذهب الی غیری، پر میں صدقے جو حسنین کے نانے پہ سب نے خالی موڑ دیا تھا. حضور کہیں گے آنا لاہا، اور تمہاری کسی نے نہیں سنی، آ جاؤ، میں تو خالی نہیں نہ موڑوں گا تم کو. آ جاؤ، آنا لہا، آ جاؤ، میں اس کے لیے ہوں. میں جو ہوں، واہ واہ میرے آقا، میں صدقے جاؤں، ساری انسانیت کا آسرا بننے والا حسنین کا نانا ہے. آنا لہا، میں جو ہوں، آ جاؤ نا. تو حضور کیا کریں گے؟ سر سجدے میں رکھیں گے. سجدے اندر پاک نبی نے بولے پیار دے بول، میرے سامنے میری امت دے نہ دفتر پھول، کانے پلے سارے ربا میرے اگے لا، چھیتی چھیتی انہ دے لئی در جنت دے کھول. حضور سر سجدے میں رکھیں گے. اللہ کہے گا ارفع راسکا یا محمد، سل توتا اشفا تو شفا. بخاری کی روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے. اللہ کہے گا سونیا سر اٹھا تو صحیح، زلفیں پیچھے ہٹا کے مکھڑا دکھا تو صحیح. سال مانگنا تیرا کام ہے، میں عطا کے دروازے کھول دوں گا. اشفا تو شفا، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اشارہ تو کرتا چلے جانا، بیڑا میں پار کرتے چلا جاؤں گا. حضرت آدم ابا جی، ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام کو کوٹا ملے گا. اللہ کہے گا آدم یہ تیری اولاد ہے، 1000 میں سے 999 جہنمی، ایک جنتی. حضرت آدم کو کوٹا ملے گا، 1000 میں سے 999 جہنمی، ایک جنتی. تو جب مصطفیٰ کی باری آئے گی تو مالک فرمائے گا سونیا تیرے نال تے حساب کرنا ہی کوئی نہیں نا، گنتی شنتی کوئی نہیں. جس نے تیرا ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے، اشارہ تو کر دے بیڑا میں پار کر دوں گا اس کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رب نے قبر میں حساب لے جو لیا، قبر میں پورا حساب ہوا کہ نہیں ہوا؟ من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یا اللہ قبر میں حساب ہو جو گیا، پھر تو نے 50,000 سال کا دن کیوں بنایا؟ کپڑے بدن سے کیوں اتروائے؟ زمین کو تانبے کا کیوں بنایا؟ پسینے میں ڈبکیاں کیوں دیں؟ در در پہ خجل کیوں خوار کروایا؟ یا اللہ تو نے پھر نبی کے دروازے پر نعرہ کیوں لگوایا؟ اعلی حضرت فرماتے سنو لوگو، قیامت کے دن کا پتہ کیا مقصد ہے انعقاد کا؟
کہتے فقط اتنا سبب ہے ان اکاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا.